سوال تو یہ ہے کہ دین کا کام ہے کیا؟ دین کی دعوت ہے کیا؟ کیا دین کسی ایسی چیز کا نام ہے کہ دنیا میں کوئی ظلم ہوتا رہے، فساد ہوتا رہے، بین الاقوامی سطح پہ بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو، 48,000 لوگوں کو نسل کشی کر کے شہید کر دیا جائے، اور ایک طاقتور جو ملک ہے جس کو سب سے بڑے طاقتور اور دنیا کے سب سے بڑے شیطان اور طاغوت امریکی ریاست کی سرپرستی حاصل ہو، ہم کہیں کہ دین کا کام یہ ہے؟ ہمیں تو لوگوں کے اخلاق سنوارنے ہیں، ہمیں تو واعظ کرنا ہے، ہمیں نصیحت کرنی ہے، ہمیں لوگوں کو اچھا انسان بنانا ہے، ہمیں نماز کی طرف لگانا ہے، ہمیں روزے کی طرف لگانا ہے، تو یہ بہت ہی ادھوری دعوت ہے، یہ بہت ہی جزوی دعوت ہے، یہ اہم ضرور ہے، لیکن اتنے بڑے ظلم کے مقابلے میں شعور کو پروان نہ چڑھایا جائے، ظلم کے خلاف نہ اٹھایا جائے، طاغوت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہ پیدا کیا جائے، تو یہ دین نہیں ہے، دین کا ایک چھوٹا سا جز ہے، جبکہ دین یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ پورے کا پورا داخل ہونا یہ ہے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، انہوں نے کام ہی یہ کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کی طرف بلایا ہے، طاغوت کا انکار کیا ہے، اس سے اجتناب کیا ہے۔ تو طاغوت کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ شیطان کیا ہے، بعض نے اس کا ترجمہ بت کیا ہے، اور سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پوری طرح سے سمجھایا ہے، اور قرآن کی وہ آیات کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور جو اللہ پر ایمان لے کر آیا، اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا، اور یہ سہارا ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے۔ تو یہ طاغوت کیا ہے؟ طغیان سے نکلا ہے۔ طغیان کیا ہے؟ طغیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سمندر میں طغیانی آ گئی، تو سمندر کی حدود ہوتی ہیں، اس کا کنارہ ہوتا ہے، لیکن جب اس میں وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کناروں کو توڑ کر باہر نکل جائے، اپنی حدود کو پار کر کے باہر نکل جائے، تو اسے طغیانی کہتے ہیں۔ آپ بار بار پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان کیا ہے اور رحیم کیا ہے؟ دونوں رحم کی صفت ہیں، دونوں اللہ کی صفات ہیں۔ رحیم میں دوام ہے، مسلسل ہے، آگے تک ہے، اور رحمان میں طوفان ہے، پوری طرح سے برسنا ہے۔ اللہ کی رحمت جب ٹوٹ کر آتی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اور اللہ کی رحمت کو دوام جب حاصل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ تو اسی طرح سے طغیان وہ ہوتا ہے جو اپنے حدود کو توڑ دیتا ہے۔ بندے کی حدود کیا ہے؟ جو اللہ کو مان لیتا ہے، جو اس کا اطاعت گزار بن جاتا ہے، جو اس کو تسلیم کرتا ہے اور امن میں آ جاتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ جو اپنے ایمان میں مزید آگے بڑھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ جو انکار کر دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، کفر کرتا ہے۔ جو گناہ کرتا ہے وہ عاصی ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، عصیان کرتا ہے، اور جو اپنے گناہوں پر اصرار کرتا ہے وہ فاسق ہوتا ہے۔ لیکن جو صرف یہ نہیں کہ انکار کرے بلکہ کبر کرے اور اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میری بات مانو، میرا کلمہ پڑھو، میں یہ نظام چلاؤں گا، میرا ورلڈ آرڈر چلے گا، اور اللہ کا باغی بن جائے، اپنی بندگی کی حدود کو توڑ کر کھڑا ہو جائے، وہ طاغوت ہوتا ہے۔ اور جو طاغوت کا انکار نہیں کرتا وہ ایمان میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ طاغوت کا انکار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ باقی باتوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ اور دنیا کے جھمیلوں میں نہ پڑو، اور پھر کونے میں بیٹھ کر ذکر کرو اور اذکار کرو۔ وہ اسلام کی پوری تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے کہ جنہوں نے اسلام کا یہ تصور جو قرآن و سنت سے اخذ کرتا ہے ہم تک پہنچایا، اور صرف پہنچایا نہیں ہے، اس کی بنیاد پر ایک تحریک کو قائم کر دیا ہے، اور یہ تحریک عرب و عجم میں اپنے آپ کو اب منوا رہی ہے۔